بے حیائی کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا، ہاتھ کھڑا کر کے کہیں نہیں دیکھنا۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں تم سے یہ عہد کرتے ہیں، آج اپنی اس وجود کے اندر ایک جہاد کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، کل امت مسلمہ کے جس مظلوم مسلمان مرد اور عورت کو ایک مسلمان کی ضرورت پڑے گی تو میدان کے لیے نکلیں گے۔ جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں وہ اپنی نبی سے ان وفاؤں کو نبھائیں کہ صحابہ کرام وفاؤں کو نبھاتے تھے۔ روم کے بادشاہ کے دربار میں بھی جا کر اسی جرت اور طاقت سے ایک عام صحابی بات کرتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کے اندر خوف کو نکال دیا تھا۔ جس نبی نے ہمارے لیے تکلیفیں مشقتیں برداشت کی، اس نبی سے وفا کر کے جن کی داڑیاں نہیں وہ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ داڑیاں رکھیں گے، ہاتھ اٹھا کر کہیں اللہ جل جلالہ ہمارے اس عزم کو انشاءاللہ بقوت اور اللہ طاقت دیں گے۔ ہم ایک یہ جہاد تو کریں نا، ہمارے معاشرے کے اندر جو بے حیائی فحاشی اور عریانیت کا ایک سیل رواں ہے، صبح و شام جو گانے سننے کا مزاج ہے، فلمیں دیکھنے کا مزاج ہے، کیا اس سے توبہ کرتے ہیں؟ ہم ہاتھ اٹھا کر کے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے اس عزم کو قبول فرما، اے اللہ تو ہمارے ارادوں کو قبول فرما۔ ہم کمزور ہیں لیکن ہم نے کس جہاد کا عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے، انشاءاللہ اللہ جل جلالہ ہمیں بڑے جہاد کے لیے بھی قبول فرمائیں گے۔ لیکن دلوں کے اندر یہ جذبہ تو ہو۔ صحابہ کرام کی جماعتیں گزرتی ہیں تو دشمن نے ان کے سامنے حسین عورتوں کو لا کر ڈال دیا کہ ان کی نظریں جب ان پر پڑیں گی ان کے دل سے جہاد کے ولولے مٹ جائیں گے۔ لیکن اللہ کی قسم صحابہ کی جماعت اپنے آنکھوں کو جھکاتے ہوئے جب وہاں سے گزری تو ان حسین عورتوں نے یہ کہا ہے، اے فرشتوں تم کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا کر لے کر جاؤ جس نبی نے تمہیں اتنی حیا سکھائی ہے۔ یہ حیا مسلمان کے دل کے اندر آ جائے۔ اسی بے حیائی نے، ان فلموں کو دیکھنے نے، ان ننگے مناظر کو دیکھنے نے ہمارے دل کو مردہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ اللہ کی قسم یہ دل اسی طرح مردہ ہوتا ہے جب ان گندگیوں کی طرف ہم جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہوتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے جب یہ انسان غافل ہوتا ہے تو اس انسان کے دل کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہن کی بیماری جب پیدا ہو جائے گی تم عرب بھی اگر ہوگے تو تھوڑا سا کفر بھی تمہیں ملیا میٹ کر کر رکھ دے گا۔ اور فرمایا یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی اتنی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی، موت سے نفرت تمہارے دلوں میں آ جائے گی۔ اس وقت یہ نہ سمجھنا کہ ہم دنیا پہ اس وقت حکمرانی کریں، اس وقت تم ذلیل ہو جاؤ گے، خاکستر ہو جاؤ گے، تم دنیا کی محبت کی بینگیں جو ہے وہ بڑھاتے رہو گے، دل سے تمہارے ایمان کی طاقت اور قوت یہ سب کچھ نکل جائے گا۔ 5 وقت اپنی مساجد کو، اپنی جو ہے گھروں کو اللہ کے حکم نماز سے ہم آباد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں گے۔ یہ ہاتھ اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں زبان کے ساتھ عمل، اللہ کے سامنے ہم گواہ بنا کر اللہ کو یہ کہتے ہیں مسجدوں کو آباد کریں، گھروں کو اپنی عبادتوں سے آباد کریں، یہ گندگی اور بے حیائی کے مناظر سے اپنی جانوں کو چھڑائیں، یہ جہاد کا قدم ہم اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس عزم کی بدولت شاید ہمیں ان مجاہدین کی صف میں کھڑا کر دے جو اس وقت کفر سے برسرے پیکار ہیں، اور اپنے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے ہمارا وقت اللہ سے دعائیں مانگے۔ یہ دنیا کے کفر کی جتنے میزائل آ رہے ہیں یہ اللہ اگر ان کا رخ موڑ دے انہی پر گر سکتے ہیں، اللہ اگر ان کے اندر سے طاقت چھین سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری بے حمیتی ہے، ہماری بے غیرتی ہے، مسلم حکمرانوں کی بے حمیتی اور بے غیرتی ہے کہ آج 3000 سے زائد فلسطینی بچے، عورتیں، مجاہدین مسلمان شہید ہو چکے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے اندر بھی ایمان کی اس حمیت اور اس غیرت کو پیدا کر دے کہ ہم مسلم قوم جو ہے یک جان ہو کر وحدت کا جام پی کر آگے بڑھیں، اور ایک اور بات اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنے گھر کی ناراضگیوں کو ختم کریں، اپنے محلے ٹاؤن کی ناراضگیوں کو ختم کریں، ہاتھ اٹھا کر امت کی وحدت کی دعائیں تو ہم مانگ رہے ہیں، گھر کی وحدت کون پیدا کرے؟ یہ ناراضگیاں بھی ختم ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ بھئی یہ ناراضگیاں جب گھر کے اندر کی ختم ہوں گی تب ہماری دعائیں جب اٹھیں گی اللہ امت کے اندر وحدت کو پیدا فرما، تو اللہ تعالیٰ وحدت اسی کو تو کہتے ہیں۔ گھر کا ایک فرد جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے، دوسرا اگر سو رہا ہے تو پھر نقصان تو ہونا ہے۔ ہم اپنے گھر سے وحدت کا جام پی کر نکلیں۔ یہ اتفاق اور اتحاد کی قوت مجھے میرے گھر، میرے قوم